فی الحال جماعت اسلامی ہند کے دفتر پر موجود ہیں اور آج جماعت اسلامی ہند کی اور سے ایک پریس کانفرنس یہاں پر آیوجت کی گئی۔ پریس کانفرنس میں گیان واپی کو لے کر اور اس کے ساتھ ہی تمام تر مدعے موجود تھے۔ اس پر ہم بات کریں گے جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش ملک معتصم خان سے۔ بتا دیں کہ گیان واپی کا مدعا ان دنوں دیش بھر میں چرچا کا وشے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کل کے روز آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا جماعت اسلامی ہند ہو، اس طرح کی تمام بڑی مسلم سنگٹھنوں کی اور سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ وارانسی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندو پکش کو پوجا پاٹ کی اجازت ہوگی، جس کے بعد مسلم سنگٹھنوں کی اور سے اس کی آلوچنا کی گئی اور اس فیصلے کو انیائے پورن قرار دیا گیا۔ فی الحال آج اس پریس کانفرنس میں ہم موجود ہیں اور بات کریں گے جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش سے اور جانیں گے کہ آخر اس پورے معاملے پر ان کا کیا کہنا ہے۔ کل ہی جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو، جمعیت علماء ہو یا جماعت اسلامی ہو، اس طرح کے سنگٹھنوں کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، آپ بھی اس میں موجود تھے۔ ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، چاہے بابری کا معاملہ ہو یا پھر اب گیان واپی کی بات ہو۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیس اتنا مضبوط ہونے کے بعد بھی تمام چیزیں حکومت کی جانب سے یا عدالتوں کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہیں؟ اس پر کیا کہیں گے؟ بھائی دیکھیے، جو مسلم فریق ہے جو بابری مسجد کے مقدمے میں عدالت میں جو پیروی کر رہا تھا، یا اب بنارس کی جامع مسجد کے سلسلے میں وہاں کی انتظامی کمیٹی پیروی کر رہی ہے، ان کے پاس نہ دلائل کی کمی ہے نہ شواہد کی کمی ہے، اور اس کیس کو لڑنے کے لیے وکلا کی ٹیم ہے۔ ٹھیک ہے، جو مسلم فریق ہے وہ عدالتوں کی کارروائیوں کا بوجھ اٹھانے کی اور اس میں ہونے والے اخراجات کو اٹھانے کی استطاعت کتنی رکھتا ہے، اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ سب ایشوز ہیں، لیکن جو اس میں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس کی، اس میں مضبوط ہے، پہلے بھی مضبوط تھے۔ آپ کا یہ سوال صحیح ہے کہ اس کے باوجود ناکامی کیوں ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کا حال ہے، ملک کے حالات ہیں، اور جو یہاں کا سسٹم ہے، وہ سسٹم میں وہ ویلیوز کم ہو گئے ہیں، جو جن کی بنیاد پر ڈیسیشن ہو، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہو، ایتھیکل ویلیوز ہو، یا جو اسٹینڈرڈز مینٹین کیے جاتے ہیں۔ اب جب لوگوں کے اسٹینڈرڈز خراب ہو گئے ہیں تو لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ سماج کیا سوچتا ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے، کیا فیصلہ دینے سے کیا اس کا اثر پڑے گا، اور کس فریق کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو یہ کوئی بنیادیں نہیں ہیں، لیکن ان بنیادوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ وہ ریکارڈز رکھتے ہوں، ایویڈنسز رکھتے ہوں، وہ پیروی ناکام رہے گی۔ اچھا، فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ وارانسی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا یا جو ججمنٹ آیا کہ پوجا کی جو اجازت دے دی گئی، اس کے بعد کافی ساری بے چینی مسلم سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہے دیش بھر میں۔ اس کو لے کر ابھی فی الحال کی کیا اپڈیٹس ہیں، اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ابھی کورٹ کو لے کر یا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یا آگے کی کیا یہ ہوگی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نہیں، اس کسی بھی کیس کے کئی پہلو ہیں۔ جہاں تک لیگل پیروی کا تعلق ہے، وہ تو انتظامی کمیٹی کر رہی ہے، وکلا کی ایک ٹیم ہے، اور دلی میں جو وکلا کی ٹیم ہے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت کام کرتی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، ان کی گائیڈ کر رہی ہے۔ تو وہ کام تو الحمدللہ بہتر طریقے سے جاری ہے۔ پھر بھی اگر اس میں بھی کوئی اور مدد کی ضرورت ہے اور کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ متحرک اور فعال ہے۔ اب اس کے جو دوسرے پہلو ہیں، سوشل ہے اور پولیٹیکل ہے، یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس کمیٹی کے یا لیگل ٹیم کے دائرے سے باہر ہے۔ تو جب تک ملک کے اندر جو سوشل انوائرمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ اگر جسٹس کے اور جو اس کو اگر سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم کو توقع نہیں ہے کہ صرف لیگل سسٹم انصاف دے سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کا سوشل سسٹم، یہاں کا پولیٹیکل سسٹم وہ سپورٹ کرے تاکہ وہ لیگل سسٹم صحیح کام کر سکے۔ یہ پریشانی سے ملک جوجھ رہا ہے۔ دیکھتے رہیے چھاتری ومرش، میں آپ کے ساتھ اویس صدیقی۔